هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم ما يتعلق بالالہیات، الہیات کا بیان۔ شروع کتاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ علم فلسفہ میں 3 چیزوں سے بحث کی جاتی ہے، 3 علوم سے بحث کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے علم طبیعی، دوسرے نمبر پہ آتا ہے علم ریاضی، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے علم الہی۔ اور وہاں ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اس کتاب میں یعنی کہ میبزی کے اندر اور مبادئ الفلسفہ کے اندر بھی صرف 2 علوم سے بحث کیا جائے گا۔ پہلا ہے علم طبیعی یا طبیعیات، اور دوسرا علم الہی یعنی الہیات سے۔ تو یہاں سے الہیات کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ طبیعیات کو ہم نے مفصل پڑھ لیا ہے۔ سب سے پہلے واجب کسے کہتے ہیں کہ الواجب هو الموجود الذي يمتنع عدمه۔ واجب اس موجود کو کہتے ہیں جس کا عدم ممتنع ہو۔ وجب یجب وجوباً کے معنی آتے ہیں ثابت ہونا، اور اصطلاح میں واجب اس موجود کو کہتے ہیں جو جس کا معدوم ہونا ممتنع، یعنی جو ہمیشہ رہے۔ وہو علی قسمین، واجب کی 2 قسمیں ہیں، واجب لذاتہ و واجب لغیرہ۔ پہلا ہے واجب لذاتہ اور دوسرا ہے واجب لغیرہ۔ اب ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ الواجب لذاتہ وہو الذی یکون وجودہ لذاتہ۔ واجب لذاتہ اس واجب کو کہتے ہیں جس کا وجود لذاتہ ہی ہو، یعنی کسی غیر کی وجہ سے نہ ہو، جو ہمیشہ رہے بالذات، کسی دوسرے کی مدد کے بغیر۔ ای لا یکون محتاجا فی وجودہ الی غیرہ، یعنی اپنے وجود میں وہ کسی غیر کا محتاج نہ ہو۔ وہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں یہ، اور اس معنی کر کے اس کا مصداق صرف ذات باری تعالی ہے۔ نمبر 2 پہ الواجب لغیرہ، وہو الذی یکون وجودہ من اللہ تعالی۔ واجب لغیرہ کہتے ہیں جس کا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ ولا یأتی علیہ الفنا، اور اس پر فنا طاری نہ ہو، یعنی واجب لغیرہ اس واجب کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج تو ہو، اور غیر کی مدد کے ساتھ اس کا وجود ہو، لیکن وہ ہمیشہ رہے۔ اس معنی کر کے کسی واجب لغیرہ کا اسلامی نقطہ نظر سے وجود نہیں ہے۔ لیکن فلاسفہ نے جو ہے اس کا مصداق عقول عشرہ کو بنایا ہے، کالعقول علی زعمہم، جیسے کہ عقول عشرہ فلاسفہ کے گمان کے موافق۔ تو یہ فلاسفہ جو ہے کہتے ہیں کہ عقول ان کا وجود ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہم تو مانتے ہیں، لیکن ان پر فنا کبھی طاری نہیں ہوگا، ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اسلامی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ اس لیے واجب لغیرہ کا اسلامی اعتبار سے کوئی مصداق نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 لفظ ہے، ایک ہے المبدأ اور دوسرا ہے مبدأ فیاض۔ المبدأ والمبدأ الفیاض، مبدأ کے معنی آتے ہیں اصل کے آتے ہیں، اور مبدأ فیاض کے معنی آتے ہیں جس کا فیض جاری و ساری ہو، بے حد فیض رسا، کثرت لوگ اس سے استفادہ کرنے والے ہو۔ تو مبدأ اور مبدأ فیاض کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے وہ اللہ تعالی شانہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ وحدہ لا شریک لہ جو بڑھایا ہے، یہ دراصل فلاسفہ کے خیال کی تردید کے لیے۔ فلاسفہ جو ہے عقل عاشر کو مبدأ فیاض مانتے ہیں۔ آپ جب میبزی پڑھیں گے اور فلسفہ کی دیگر کتابوں کو پڑھیں گے تو وہ آگے آئے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ نے عقل اول کو بنایا، عقل اول نے عقل ثانی کو بنایا ہے، اور اس سلسلہ چلتے رہتا ہے یہاں تک کہ جو ہے عقل عاشر تک سلسلہ پہنچتا ہے، اور عقل عاشر کو مدبر مانتے ہیں، عقل عاشر کو مبدأ مانتے ہیں، مبدأ فیاض مانتے ہیں، جو اسلامی نقطہ نظر سے بالکل غلط ہے۔ اس لیے مصنف نے فرمایا وحدہ لا شریک لہ، اس کا مصداق مبدأ فیاض کا صرف ذات باری تعالی ہے۔
اس کے بعد الامکان هو عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم. امکان کہتے ہیں کہ ذات جو ہے نہ وجود کا تقاضا کرے اور نہ عدم کا تقاضا کرے. هو عدم اقتضاء الذات للوجود والعدم، وہ ذات کا نہ وجود کا اور نہ عدم کا اقتضا کرنا ہے. بأن تكون الماہیت من حیث ہی قابلۃ للوجود والعدم، بئی طور پر کہ ماہیت اس حیثیت سے ہو کہ وہ وجود اور عدم دونوں کو قبول کرنے والی ہو. کالعالم بجمیع اجزائہ، جیسے کہ عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ. تو جو دنیا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی اجزاء ہیں یہ سب کے سب ممکنات کے اندر آتے ہیں، نہ وجود کا تقاضا کرتے ہیں اور نہ عدم کا تقاضا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے الامتناع. امتناع کہتے ہیں وہ وجوب العدم، عدم کا ضروری ہونا. امکان کے اندر دونوں باتیں تھی، بالکل یعنی بین تھا، وہ نہ اس کے اندر وجود ضروری تھا نہ عدم ضروری تھا، اور امتناع کے اندر عدم ضروری ہوتا ہے. یا اسی مفہوم کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں، اولا امکان الوجود، یا کسی چیز کا موجود نہ ہو سکنا. وہو اعلیٰ قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں. پہلا ہے امتناع ذاتی اور دوسرا ہے امتناع بالغیر. امتناع ذاتی کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ ضرورت اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجی. کہہ رہے ہیں کہ امتناع ذاتی کہتے ہیں ذات کا تقاضا کرنا وجود خارجی کے عدم کا. کامتناع شریک الباری، جیسے کہ شریک الباری کا ممتنع ہونا. امتناع ذاتی کہتے ہیں کہ کسی چیز کی ذات وجود خارجی کے عدم کا متقاضی ہو. جیسے شریک باری تعالیٰ ہے، تو ہم سب جانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو خود شریک باری کا مفہوم ہی اس عدم کو چاہتا ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کا کوئی شریک و صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے بعد امتناع بالغیر، وہو ما یکون وجوب عدمہ بمقتضی الغیر. کہ امتناع بالغیر کہتے ہیں کہ ما یکون وجوب عدمہ، جس کے عدم کا وجود کسی غیر کے تقاضے کی وجہ سے، خود اس کی ذات میں نہ ہو بلکہ غیر کے تقاضے کی وجہ سے. کہ عدم العقول علی زعمہم، جیسے فلاسفہ کے خیال کے مطابق عقول اشرا کا عدم ممتنع ہے، مگر ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ غیر کے اعتبار سے. کہ عدم العقول علی زعمہم، جیسے کہ عقول اشرا کا شریک نہ ہونا فلاسفہ کے گمان کے موافق.